تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ حاسدین نے سوچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگایا جائے کہ لوگ بظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی بھی ہیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا اور ہم تمہیں اس کے بدلے میں بہت بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلتی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام اعظم ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے اور وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا، انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت و سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔